اور اتنی امید دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قدرت اور شان والا ہے کہ جس کے آگے صرف کسی بھی کام کو کرنے کے لیے کن کہنے کی ضرورت ہے بس. اور اس کے لیے بہت زبردست مثال ہے کیا کہ تو خود کچھ نہ تھا، تو کچھ بھی نہیں تھا تو موجود ہے. اگر تو نہ تھا تو ہے، تو تیرا بیٹا جو ابھی نہیں ہے تو وہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو وہ رب تو سب کچھ کر سکتا ہے. یعنی کہ ایسی حالت میں خوشخبری ملنا کہ جو بظاہر ناممکنات میں سے نظر آتا ہے، اور اس خوشی کی انتہا کہ واقعی، یعنی حیرانی اور تعجب کا اظہار ہے کہ واقعی جب ہم اللہ تعالیٰ کی کسی بھی قدرت پر حیران ہوتے تو ہم کہتے کہ واقعی ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم اپنی حیثیت کے مطابق بات کر رہے ہوتے. یا یقین دہانی کے لیے وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آیَةً، کہا اے میرے رب بنا میرے لیے کوئی نشانی تو دے. اب یہ بھی کیوں کہا؟ تاکہ یقین آ جائے. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ یا رب ارنی کیف تحیی الموتى، مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ قال اولم تؤمن، ابراہیم تمہیں یقین نہیں کہ میں ایسا کر سکتا ہوں؟ قال بلا، یقین ہے، ولکن لیطمئن قلبی، میں چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے، دل کا اطمینان چاہیے. تو یہاں یہ بھی نشانی کس لیے مانگ رہے ہیں؟ اطمینان مزید کے لیے. یقین ہے لیکن تسلی کے لیے، جسے کہتے ہیں نا ری ایشورنس. قال آیتک، کہا نشانی تیری. کس نے کہا؟ فرشتے نے کہا، کیونکہ فرشتہ بول رہا ہے نا اللہ تعالیٰ کے میسنجر کے طور پر. اللہ تکلم الناس، کہ نہ تو کلام کرے گا لوگوں سے. ثلاثہ، 3 لیال، راتیں، سویہ، لگاتار. سویہ کا لفظی معنی ہوتا ہے صحیح سالم، نہ بیماری نہ عیب، یعنی بغیر کسی وقفے کے مراد ہے. اب سویہ کے بھی 2 معنی کیے گئے. ایک تو ہے لیال سویہ، یعنی لیال کی صفت کے طور پر، اور دوسری زکریا علیہ السلام کی حالت کو بیان کرنے کے لیے. زکریا علیہ السلام کی حالت کیا تھی؟ یعنی کہ تم بات نہیں کر سکو گے، یعنی بغیر کسی بیماری کے. عام طور پر انسان کب نہیں بول سکتا؟ بولنا کب بند ہوتا ہے؟ اس میں آپ دیکھیں کہ بعض اوقات صدمہ شدید ہوتا ہے تو کہتے ہیں نا شوق میں چلا گیا، بولنا بند کر دیا. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ویسے صحت مند ہوتے ہیں، ٹھیک ہوتے ہیں، ان کی زبان، آنکھ، دل، دماغ فنکشن ٹھیک کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ غم یا صدمے یا خوف کی ایسی حالت میں ہوتے ہیں کہ وہ بول نہیں سکتے، بولنا چاہتے بھی تو بول نہیں سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات ایسی بیماریاں ہو جاتی ہیں جیسے فالج وغیرہ یا لقوہ یا کچھ اور تکلیف کہ جس میں انسان نہیں بول سکتا، یعنی کبھی کسی جسمانی بیماری کی وجہ سے اور کبھی کسی ذہنی یا جذباتی تکلیف کی وجہ سے، صدمے کی وجہ سے. تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم بول نہ سکو گے، اس کی وجہ یہ نہیں ہوگی کہ تمہیں کوئی نعوذ باللہ بیماری لاحق ہو جائے، تم صحیح سلامت ہوگے. سبیہ کے 2 معنی کیے گئے، ایک ہے صحیح سلامت تندرست اور دوسرا ہے لگاتار. تو لگاتار کس کے معنی میں ہوگا؟ یعنی لیال کی صفت کے طور پر کہ راتیں لگاتار، یعنی 3 راتیں مسلسل بات نہیں کر سکو گے. اور دوسرا کیا کہا گیا کہ کوئی بیماری نہیں ہوگی، صحیح ہوگے، لیکن بس اللہ کی طرف سے ایک ایسی کیفیت ہوگی کہ تم سب باتیں چھوڑ دو گے اور صرف اللہ کی تسبیح کرو گے. سورۃ آل عمران میں بھی یہ بات گزر چکی، وہاں رات نہیں دن کا لفظ آتا ہے. ثلاثۃ ایام الا رمزا، آیت 41 میں. فخرج علی قومہ، تو وہ نکلے اپنی قوم پر. کون؟ زکریا علیہ السلام. کہاں سے نکلے؟ من المحراب، محراب سے نکلے. محراب کیا ہے؟ محراب کا روٹ کیا؟ پیچھے گزر چکا ہے، اس لیے آپ سے پوچھ رہی. حرب، حرب، حرب کس کو کہتے ہیں؟ جنگ کو. تو محراب اسم ظرف ہے، جنگ کی جگہ. جنگ کی جگہ یہاں ہیکل میں کون سی ہو سکتی ہے؟ عبادت کا، یعنی عبادت جہاں کی جاتی ہے، یہ مسجد ہو سکتی ہے، یا مسجد میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ امام کے لیے آگے کا حصہ جو بنا تو اس کو محراب کہتے ہیں. تو یہاں وہ حصہ مراد نہیں ہے، مراد اس سے عبادت گاہ یا مسجد یا حجرہ یا بالا خانہ، کوئی بھی ایسی جگہ جہاں وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، جہاں وہ نماز پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے، آپ نے سورۃ آل عمران میں بھی پڑھا فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، کہ جب یہ بشارت آئی تھی اس وقت وہ اپنی عبادت کی جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے. اور نماز پڑھ کے وہ سارا حکم سن کے باہر نکلے. فخرج علی قومہ، اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ لوگوں نے دروازہ کھٹکھٹایا کہ نماز کا وقت تھا تو وہ اندر آنا چاہتے تھے، تو انہوں نے دروازہ کھولا اور جب بات کرنا چاہی تو زکریا علیہ السلام نے جواب نہیں دیا. فاوحى الیہم، اشارہ کیا ان کی طرف. اوحا کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ وحی سے. واوحی، یہ وحی کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ خفیہ اشارہ. یہاں لفظی معنی میں استعمال ہو رہا ہے، وحی کی نہیں کریں گے اب ترجمہ یہاں، بلکہ کیا ترجمہ کریں گے؟ اشارہ کیا. اب واو ہے، یہ جو ہے یہ ثلاثی ہے، 3 حرف ہے، تو یہ الف کیا ہے؟ زائد ہے، تو اس نے اس کو بنا دیا ثلاثی مزید، یعنی 3 میں مزید ایک اور آ گیا. ٹھیک ہے. اوحا کا معنی کیا ہے؟ اشارہ کیا. کرنے کے لیے عام طور پر زیادہ استعمال ہوتا ہے، زیادہ حرف آتا ہے. اوحا، اشارہ کیا، الیہم، ان کی طرف، یعنی اشارے سے بات کی. ان کے سبحو، سب تسبیح کرو.
بکرتم و عشیہ، صبح اور شام۔ بکرہ سے مراد کیا ہوتی ہے؟ صبح کا وقت، کب سے کب تک؟ طلوع آفتاب سے دوپہر تک، یعنی دن کا ابتدائی حصہ، یعنی زوال سے پہلے کا۔ اور عشی کہتے ہیں عصر سے مغرب، یعنی صبح شام مراد ہے۔ دن کے ابتدائی اور پچھلے حصے میں اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ خود بھی تسبیح کر رہے تھے اور انہوں نے سب کو بھی کیا کہا؟ تم بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ یا یحییٰ، اے یحییٰ، خذ الکتاب بقوہ، لے لو کتاب کو قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ۔ قوت کا معنی یہاں پر جد اور اجتہاد ہے، یعنی پوری محنت اور مشقت کے ساتھ۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور عطا کی تھی ہم نے اس کو حکم بچپن میں ہی، جب وہ بچے تھے۔ حکم سے کیا مراد ہے؟ حکم سے مراد نبوت بھی ہے، حکمت اور سمجھ بوجھ بھی ہے۔ حکم سے مراد قوت فیصلہ بھی لی جاتی ہے اور کتاب کی سمجھ بھی۔ اب بعض نے کہا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کو بچپن میں ہی نبوت عطا کر دی گئی۔ بعض نے کہا کہ یہاں پیچھے اس آیت میں کتاب کا ذکر آ رہا ہے تو یہاں حکم سے مراد کتاب کی سمجھ۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے 3 سال کی عمر میں تورات پڑھ لی تھی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 7 سال کی عمر میں آپ تورات کے ماہر ہو گئے تھے، یعنی سمجھ چکے تھے۔ اور پھر ظاہر اللہ نے آپ کو نبی بھی بنایا تھا، اور آپ عام بچوں کی طرح نہیں تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کو کھیلنے کا بالکل شوق نہیں تھا۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ ایک بچے کی تربیت میں والدین کا کتنا ہاتھ ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ سب اللہ کی رحمتیں ہیں، لیکن یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا، کب سے شروع ہوا؟ پیچھے جا کر دیکھیے۔ شروع میں فرمانا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، تیرے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی۔ اور رحمت میں کیا ہے کہ بیٹا بھی دیا اور پھر اس کو کتاب اور حکم سے نوازا، یعنی کتاب کی سمجھ اور حکم، حکمت اور نبوت اور ایک خاص خصوصیت سے نوازا۔ کیوں؟ اس کے پیچھے کیا تھا کہ زکریا علیہ السلام نے ایک خاص مقصد کے لیے بیٹا مانگا تھا۔ پھر زکریا علیہ السلام نے صرف بیٹے کی دعا نہیں، بیٹے کے ساتھ اس کے نیک اور سمجھدار ہونے کی اور اچھا بیٹا ہونے کی دعا کی، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ میرے آگے مشن میں میرا مددگار ہو۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ خود اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں اور بیٹا ابھی بہت چھوٹا ہے۔ اب اگر وہ بیٹا عام بیٹوں کی طرح اور عام بچوں کی طرح اپنا بچپن کھلنڈرے پن میں گزار دیتا، جیسے عام بچے بہت ناز و نام میں پالے جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی بچہ ہے، ابھی تو بچہ ہے، اور ساری زندگی وہ بچہ ہی ہے، یعنی ہم بچوں کو ایسا لاڈ دیتے ہیں کہ ان کو بڑا ہونے ہی نہیں دیتے، ان کے ساتھ سنجیدگی کا معاملہ ہی نہیں کرتے، کیونکہ ہماری اپنی زندگی میں کوئی مقصد نہیں۔ لہٰذا بچوں کے لیے بھی اگر کوئی مقصد ہے تو ان کی دنیا بنانے کا ہے، دین کے کام کے لیے تو مقصد نہیں ہے، کیونکہ جس کے ذہن میں جو مقصد ہوتا ہے وہ بچپن سے پھر اسی اٹھان کے ساتھ اور اسی نظریے اور اسی ذہن کے ساتھ بچے کی تربیت کرتا ہے، اور والدین کے اندر اس مقصد کی شدت جتنی زیادہ ہوگی وہ اتنی زیادہ انڈیلنے کی کوشش کریں گے۔ پھر یہ اللہ کا کام ہے کہ وہ اپنی رحمت سے ان بچوں کے دل میں بھی وہ بات ڈال دے۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ ایک طرف دعائیں ہیں اور دوسری طرف کوشش، اور تیسری طرف رب کی رحمت۔ تو اس رحمت کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو یہ ساری نعمتیں عطا کی تھی۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوط پکڑو۔ ہم بچوں کو کیا مضبوط پکڑاتے ہیں بچپن میں؟ رنگ رنگ کے کھلونے، اتنے کھلونے کہ وہ ساری زندگی پھر کھلنڈرے پن کا ہی شکار رہتا ہے۔ ہم محبت کا اظہار کس طرح کرتے ہیں بچوں کے ساتھ؟ کیا کیا خرید کے دیتے ہیں، اور پھر اگر کوئی سنجیدہ بات بچوں سے کریں بھی تو عموماً کیا کہتے ہیں؟ بچوں کا بچپن نہ چھینو، بچوں کا بچپنا رہنے دو، کہ تم بچپن میں ان کو اتنا سنجیدہ بنا دو گے، بچپن میں اتنی بڑی بڑی باتیں کر دو گے کہ تم ان کو بچے ہی نہیں رہنے دیتے۔ اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ مختلف طرح سے بچوں کو پالتے ہیں۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیا۔ اب یہ ہے کہ جو ہو چکا وہ تو ہو چکا، آئندہ نسلوں کو پکڑیں، بچوں کو پکڑیں اور ان پر محنت کریں، کیونکہ ہمارا وقت تو لا علمی میں یا غفلت میں گزر چکا، لیکن اب بھی اس کو کمپنسیٹ کرنے کا وقت ہے کہ جب تک انسان کو مہلت ملی ہے انسان اپنے وقت سے بہتر پلاننگ کے ساتھ فائدہ اٹھائے۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور عطا کی تھی ہم نے اس کو حکمت، سمجھ بوجھ، فیصلے کی قوت، کتاب کی سمجھ، جبکہ وہ بچہ سا ہی تھا بچپن میں ہی۔ اور کیا عطا کیا ہم نے اس کو؟ وَحَنَانًا، حنان عطا کیا۔ حنان کہتے ہیں محبت اور سوز و گداز کو، نرم دلی کو۔ حنین کہتے ہیں کسی چیز کی طرف مشفقانہ طور پہ کھینچ جانا۔ حنہ یحن سے ہے، رحمت، شفقت، مہربانی۔ من لدنا، اپنے پاس سے، اپنی طرف سے۔ یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے خاص طور پر محبت اور سوز اور انسانوں پر شفقت اور مہربانی کا ایک وافر حصہ عطا کیا تھا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک تو شروع عمر سے یہ سب کچھ دیا، اور اس کے ساتھ یہ کہ دینے کا انداز بھی بہت خوبصورت دیا۔ وزکاتن، اور زکات۔